وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. واجب الاحترام اہل ایمان، الحمدللہ رب العالمین کا فضل کرم رحمت جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ رمضان المبارک عطا کر کے اہل ایمان کی زندگیوں کی کمیوں کو دور کیا جا رہا ہے. باطنی طہارت کے خوبصورت سامان اللہ رب العالمین نے کر رکھے ہیں اور روح کو قوت مل رہی ہے. نفس امارہ مسلسل مار کھانے میں مصروف ہے اور اس کی چلتی نہیں ہے. آواز تو دیتا ہے لیکن سنی نہیں جاتی. اور اہل ایمان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہیں. اللہ رب العالمین زندگی بھر کا روزہ جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. آج 29واں سپارہ انشاءاللہ رات تلاوت کی جائے گی. اس کا آغاز الملک سورہ سے ہوتا ہے. مکہ شریف میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے جس میں زبان قدرت خود اپنی تقدیس اور اپنی شان بیان کر رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات، اور منزہ اور مبرہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب جہان ہے، بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی، پاک ہے وہ ذات، بے یدی الذی بیدہ، یہاں ہاتھ ہے، ہاتھ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالی جسمانی جو لوازمات ہیں ان سے پاک ہے. یہاں ید کا ذکر کر کے، ہاتھ کا ذکر کر کے قدرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. قبضہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہان ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں بادشاہی، یعنی وہ بادشاہ ہے سب جہانوں کا، حقیقی بادشاہ اسی کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ وہ بابرکت ہے وہ ذات. تو برکت جو ہے یہ کہتے ہیں نمو کو، اضافے کو، نشو و نما کو، زیادہ الزیادہ، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور تقدس اور تنزہ یعنی منزہ ہونا، تنزہ کہ یہ وہ ذات منزہ ہے، مبرہ ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی تقدس معاب ہونے میں تقدیس کی جو عظمت و انتہا ہے وہ ہے ہی نہیں. وہ ایسی ذات ہے کہ فقط وہی ذات ایسی ہے جو منزہ ہے، جو مبرہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. تو اللہ رب العالمین اس سورہ پاک میں فرماتا ہے کہ بابرکت ہے ذات. تو برکت اللہ کریم یہ منزہ اور مبرہ ہونے کا معنی جہاں ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ فقط اسی کی ذات کے لیے ہے، اور ایسا تقدس فقط اسی کی ذات کے لیے. لیکن اس برکت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کثرت، خیرات میں زیادتی، خیر میں زیادتی، اور پھر دائمی خیرات و برکات کی بارش کرنا کہ جس کا کسی کا احاطہ نہ کر سکے، کوئی شمار نہ کر سکے. تو اللہ رب العالمین ذاتی لحاظ سے خود برکتیں وہ تبارک ہے
وہ اس کو کسی نے برکت نہیں دی ہے، اس کو یہ تقدس کسی نے نہیں دیا ہے، اس کا ذاتی ہے، لیکن اس ذات نے اپنے کرم سے کئی ذاتوں کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ قرآن مجید کو ہی اگر پڑھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مبارکن کے لفظ موجود ہیں، رات کو بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکت سے بھر دیا ہے جی، اور کئی چیزیں آپ کو قرآن سے ملیں گی جن کو اللہ نے برکت کے سے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے۔ تو جہاں اللہ والوں نے کوئی ڈھیرا لگایا یا زمین کے کسی گوشے کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا، اس جگہ کو بھی بابرکت کہا گیا ہے۔ خود آپ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ساری آیت پڑھیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جس مسجد اقصی کی طرف حبیب مکرم کو ہم لے کے گئے ہیں، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی۔ اب دیکھیے اللہ نے برکتیں مسجد میں رکھی ہیں، مسجد کے اندر تو برکتیں ہوتی ہیں، لیکن مسجد فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اس کے ارد گرد کیا برکتیں؟ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد انبیاء اور رسول کی قبریں، اور وہ قبروں کو اللہ برکتوں سے تعبیر فرما رہا ہے۔ ظاہری طور پہ جو نعمتیں ہیں ان کی بھی وہاں فراوانی موجود ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، لیکن جو علماء ربانیین ہیں وہ اس طرح کہیں ہیں کہ وہ خصوصی برکتیں جس کے لیے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا سفر کرایا جا رہا ہے، تو وہاں ارد گرد جو ہیں اس کے برکتیں ہیں۔ تو پتہ چلا وہ برکتیں رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، اور وہ ماحول میں کس دور تک وہ ماحول ہے جس میں برکتیں ہیں، تو اس پر بھی مفسرین گئے ہیں، چونکہ الخلیل جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار مقدس ہے وہ 40 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 40 میل کا ارد گرد کا فاصلہ وہ ہے جسے اللہ نے برکتوں سے بھرپور اور نور علی نور کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اپنے محبوب بندوں کی نسبت جس چیز کی ہو جائے وہ بھی باعث برکت بن جاتی ہے۔ اللہ کے خاص بندے جس جگہ بیٹھ جائیں وہ جگہ باعث برکت بن جاتی ہے، اور اللہ کا کوئی خاص بندہ کوئی لباس پہن لے اس میں برکت و اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ جی اب بڑے بڑے آپ اولیاء کاملین کے دیکھیں کہ ان کے جبہ و دستار نے سامنے رکھ کے اگر کسی نے دعا مانگی تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک تھا، اور جو بھی مریض آتا، جس قسم کا بھی مریض آتا، تو میں اسے پانی میں ڈبو کر دھو کے، یعنی اس کا دھوبن اس بیمار کو پلا دیتے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ برکت ہے، یہ برکت اللہ اپنے خاص بندوں کے نسبت رکھنے والا جو لباس ہے اس میں اللہ یہ برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ یوسف میں اللہ کریم فرماتا ہے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک عطا کر دیا ہے کہ اس کو لے کے جاؤ اور میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، اور جیسے ہی ڈالو گے تو روشنی آئے گی۔ جی یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ یوسف ہے، اور جیسے ہی وہ قمیض ڈالی گئی فرتد بصیرہ، قرآن کہتا ہے کہ روشنی واپس آ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک جسد نبوت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اتنا مؤثر ہو جاتا ہے، اتنا اس میں تاثیر ہو جاتی ہے، اتنی مشکل کشائی اس میں آ جاتی ہے، تو کیا خیال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مقدس کا، نبی پاک کے جبہ مبارک کا۔ اس سے یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت اگر کسی بھی چیز سے ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں رحمت آ جاتی ہے، اس میں کام تھوڑا ہو تو یعنی رحمتوں کا زیادہ پھریرا وہاں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین ہی یہ برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جو مؤثر حقیقی ہے وہی اس میں تاثیر پیدا کر رہا ہے۔ جی آب زمزم ایک نبی کے قدم وہاں لگے رگڑنے کی وجہ سے وہ آب زمزم آیا، تو اس میں برکت ہے کہ نہیں، اس میں شفا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیسا ذریعہ بنایا کہ قدموں کی نسبت پانی کے ساتھ کر دی گئی،
کو شان دے دی، اس کو عظمت دے دی. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس سورت کو بڑی عظمت حاصل ہے. یہ سورہ ملک ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تھا، ہم نے خیمہ لگایا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، تو ہم نے وہاں خیمہ لگایا. تو تھوڑی دیر ہی ہوئی تو کیا ہوتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی، اور جس کی وجہ سے ہم کو سمجھ نہیں لگی کہ وہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. یعنی یہ انہیں سمجھ نہیں لگی یہ زمین کے اوپر سے آواز آتی ہے، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے. ایسی پوزیشن ہو گئی، لیکن دیکھا، غور کیا تو وہ قبر تھی، اندر سے، زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو یہ بات انہوں نے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہوا ہمارے ساتھ. کیونکہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، طریقہ تھا کہ کوئی مشکل وقت آتا، کوئی سوال، کوئی ایسے حادثہ پیش آتا تو سیدھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجی من عذاب القبر. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روکنے والی اور یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی. المانعۃ، یہ روکنے والی، یہ صورت روکنے والی ہے، یہ صورت نجات دینے والی ہے. کیا مطلب ہے؟ نجات تو اللہ دیتا ہے، عذاب تو اللہ دور کرتا ہے، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں یہ صورت دور کر رہی ہے. پتہ لگا کہ سبب کی طرف مجازی طور پہ نسبت کرنا جائز ہے. جی قرآن کے ساتھ اگر یہ شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، حالانکہ شفاعت کا اذن اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن نسبت سبب کی طرف کی جا رہی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صورت جو ہے یہ نجات دینے والی ہے، یہ صورت عذاب کو دور کرنے والی ہے، اگر یہ صورت کی طرف سبب سمجھ کر نسبت کرنا جائز ہے تو صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے عرض کر دینا یا رسول اللہ آپ مجھے نجات دینے والے ہیں، یہ سرکار نجات دینے والے ہیں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں، جی آپ مشکل دور کرنے والے ہیں، آپ دافع البلائے. تو یہ سب نسبت مجازی ہے. اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جس طرح سورہ ملک شفاعت کرتی ہے اس اور مصیبت دور کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کا ولی بھی مصیبت دور کر دیتا ہے، اللہ کا نبی بھی مصیبت دور کر دیتا ہے. تو اس طرح عرض کی گئی کہ یہ صورت وہ ہے، یہ جو نجات دینے والی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ صورت ہے جس کی تلاوت تو سن رہے ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں زندگی میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. اب دیکھیں نا قبر میں سورت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اور پھر ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا نام المجادلہ ہے. مجادلہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے والی. اچھا یہ کیا کرے گی؟ یہ قیامت کے دن جھگڑا کر کے اپنی تلاوت کرنے والے کو عذاب سے بچا لے گی. یہ سورت، اس سورت کے ساتھ محبت کریں، اس سورت کو ہر روز تلاوت کریں اور اپنے قبر کے عذاب سے رہائی کا انتظام کریں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر حضر میں سورہ السجدہ اور سورہ ملک اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں یہ صورت موجود ہو جو ایمان لے آیا. تو اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یاد اگر نہیں ہے تو پڑھتے رہیں انشاءاللہ پھر یہ یاد بھی ہو جاتی ہے. ہر روز اس کی تلاوت کے لیے 5-7 منٹ نکالیں. قبر میں جانے کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے، پتہ تو نہیں ہے کس دن چلے جانا ہے. تو اس لیے ہر رات جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں
از روئے عمل کون اچھا ہے. Who created death and life that he may try, آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو بیسٹ ان ڈیڈز ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے، صرف آزمائش وہ تو جانتا ہے. امتحان لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے کہ زندگی دے رہا ہوں، اس میں تم جو مہلت مل رہی ہے اس میں اچھے عمل کون کرتا ہے. اور وہ آنریبل ہے، دا فورگیونگ ہے، العزیز ہے، عزت والا ہے، اور الغفور ہے، بے حد معاف فرمانے والا ہے. اللہ رب العالمین جو زندگی دی، اب دیکھیں زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیا اور زندگی کا ذکر بعد میں کیا. یعنی پڑھنے والے یہ خیال رکھ، جس طرح تیری زندگی تو گزار رہا ہے نا یقینی ہے، اسی طرح موت بھی یقینی ہے. مرنا ایک دن، زندہ ہونے والے نے دنیا سے جانا ہے. تو یہ جو زندگی میں ہمیں آسائش مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، اس میں بھی ٹیسٹ ہے. غربت آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس میں بھی ٹیسٹ ہے. عام زندگی گزار رہے ہیں تو آزمائش. آج جناب ہر طرف سے ہمیں کورونا وائرس نے گھیرا ہوا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے. پہلے کیا کرتے تھے اور اب کیا کرتے ہیں؟ کیا اس سے ڈرے ہیں یا اللہ سے ڈرے ہیں؟ جی اس میں ہمیں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے کوئی اچھے اعمال کیے ہیں، توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، نیکیوں میں اضافہ کیا ہے؟ اور ایسے وقت میں کورونا نے کئی بندوں کو پریشان کر دیا ہے. سفید پوش لوگ بھوکے ہو چکے ہیں، بچے ان کے بلک رہے ہیں. ہمارا ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے، جن کے پاس کچھ 4 پیسے دینے کے ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیتے ہیں کہ نہیں، ان کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. جیسا بندہ جس پوزیشن میں ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے. لیکن سب سے زیادہ سخت آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نعمتیں مل جاتی ہیں، جب آسانی ملے، دولت ملے، اچھا رہن سہن مل جائے، ہر قسم کی آسائش بندے کو نصیب ہو جائے. وہ جو آزمائش ہے وہ زیادہ سخت ہے. کیونکہ غریبی ہو صبر آ جاتا ہے، مصیبت ہو دکھوں کو برداشت کرنا کیا جا سکتا ہے، ایک سلیقہ آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی دولت آئے، آرام آئے، اس میں بہت ساری بیماریاں اور آ جاتی ہیں. تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ہرس آ جاتی ہے، بخل آ جاتا ہے. بندہ اپنا سوچتا ہے، اپنے خاندان کا ہی سوچتا ہے. صرف اپنے کہیں کی نظر تو اپنے خاندان سے باہر جاتی نہیں. اور جب سوچیں گے تو اپنا، اگر کسی اچھے عہدے پہ بھی پہنچ گئے تو اپنوں کا ہی سوچتے ہیں، انہیں دوسرے یاد ہی نہیں آتے. لیکن اپنے لیے اور اپنے بچوں کا سوچنا یہ تو جانور بھی سوچتے ہیں. تو انسان ہے، انسان اور بھی اشرف المخلوقات ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی سارے جہان کا سوچتا ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. اس لیے جب اللہ نے کچھ کرنے کی طاقت دی ہے تو صرف اپنے بچوں تک نہ رہو. یہی نہیں ہے، اس تمہیں بچوں کے لیے نہیں دولت دی گئی ہے، یا تمہیں دولت اور فراوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم صرف اپنے لیے سوچو بس. اس لیے یہ آزمائش ہے، زندگی اول تا آخر آزمائش ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ آزمائش کرنے کے لیے زندگی دی ہے. پھر فرمائے زندگی دینے والا تمہیں ہوں، زندگی گزار رہے ہو نا، تو پھر ذرا میری بنی ہوئی مخلوق کی طرف ہی توجہ کرو. یہ 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. اور ذرا اس میں نظر مار کے دیکھو، تمہیں کوئی اس میں فرق کجی نظر نہیں آئے گی. ایک بار نہیں دیکھتے فرج البصر، پھر نظر مارو، پھر دیکھو، دیکھو پھر دیکھو حال من فطور، کہ اس میں کوئی چیز ایسی ڈس آرڈر ہے. سورج چاند کے بارے میں دیکھو، آسمان کی بلندیاں دیکھو، زمین کی پستیاں دیکھو، یہ اوپر سٹار جو چمک رہے ہیں انہیں دیکھو، کیسی کہکشاں بچی ہوئی ہے. اور بار بار دیکھو تم، لیکن ہوگا کیا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، وہ واپس آئے گی تھکی ماری، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. جی اللہ رب العالمین فرماتا ہے جی کائنات میں تم غور کرو گے نا، اس غور کرنے کی وجہ سے تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں میری قدرت نظر آئے گی، میری حکمت نظر آئے گی. اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی
وسعتوں میں تم نظر جتنا مارو گے تمہیں میرا عرفان نصیب آئے گا، اور یہ جدھر جدھر تمہاری نظر جا رہی ہے بنانے والی کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ وہی ہے جس کے دستے قدرت میں سارے جہان کی بادشاہی۔ کیا مجال ہے کہ سورج دائیں بائیں ہو سکے؟ کیا مجال ہے کہ چاند کوئی اپنی مرضی دکھا سکے؟ جی لوگ کوئی چاند کو پرستش کرنے والے بھی ہیں، کوئی سورج کو بھی گرنے والے ہیں، جی کوئی کیا کرتا ہے، وہ جو درخت ہے یا جو بھی چیز تمہیں نظر آئے گی یہ مخلوق نظر آئے گی، اور پیدا کرنے والی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اپنے گناہ جو ہیں ان کا اعتراف کرو، اور اللہ سے یعنی استغفار کرنے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ بہت ساری آیات میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی تو ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس نے استغفار کر رہا تھا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے اور معافی مانگتا ہوں گناہوں کی اور توبہ کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ پڑھا تو آپ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے بندے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، سچوں کی توبہ نہیں ہے۔ جھوٹوں کی توبہ یہ ہے کہ صرف زبانی استغفار کی تسمیاں پھیر لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک ندامت، کیونکہ سچی توبہ کے لیے ندامت اور پختہ عزم کے گناہ نہیں کرنا، اور جو ہو چکا ہے اسے ندامت اور رب کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہا کر گریہ زاری کر کے اپنی معافی مانگنا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اس شخص نے کہا کہ حضور آپ ہی مجھے فرما دیں کہ سچی توبہ کیا ہے، سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچوں کی توبہ میں 6 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت، کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس کو برا جانے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی ہے اور میں نے اس پر ندامت کر شرمندگی کا اظہار کرے۔ دوسرے جو فرض اس سے ادا نہیں ہوئے انہیں قضا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا سال یا 10 سال 15 سال اس نے نمازیں ہی نہیں پڑھی اور آج صرف استغفار کرے، تو اس استغفار اس وقت تک سچی استغفار نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی فرض کی جو قضا نمازیں وہ ادا نہ کریں۔ تو اس طرح اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں۔ تیسری سچی توبہ کے لیے آپ نے فرمایا اگر کسی کا حق تو نے غصب کیا ہوا ہے تو اس کو واپس کر۔ آئے نہیں مکان اور پلاٹ پہ قبضہ کرے اور اب تو عمرے کے لیے چلا گیا، جی ہاتھ میں تسبیح لے کے میں توبہ کرنے جا رہا ہوں، توبہ تیری وہاں قبول نہیں ہوگی کیونکہ تو غاصب ہے، تو ظالم ہے۔ پہلے اس بندے کا حق ادا کر۔ کوئی بھی چیز کسی کی غصب کی ہوئی ہے اپنے زور پر، جب تک اس کو واپس نہیں کرو گے نا اس وقت تک سچی توبہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس سے تیری لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس سے بھی معافی مانگ لے۔ ہو جاتا ہے نا، بندے انسان ہے، 100 بندے سے ہو جاتا ہے، اس سے بھی معافی مانگ۔ بہنوں سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑے ہوئے ہیں جناب، 2-4 سنا کے گھر بیٹھے ہوئے، بھائیوں سے لڑائی جھگڑے، معمولی بات سے بڑا معاملہ بھی، اب غرض آ گئی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو توبہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے جس سے تو نے لڑا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، اس کو گالیاں دی ہیں یا اس کو مارا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ۔ یہ سچی توبہ والے۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ظالم ہے اور زمینیں غصب کر کے اب 40 سال کے بعد خیال آیا توبہ ہو گئی، اور توبہ کے لیے جو ظلم کیے ہیں پہلے ان سے توبہ کر۔ کسی کا دل دکھایا ہے نا اس کے جا کر معافی مانگ۔ کسی کے پلاٹ زمین پہ قبضہ کیا ہے، حصہ نہیں دیا ہے۔ اب جائیداد میں حصے دار ہوتے ہیں نا، بڑے بھائی کا حصہ ہے تو بڑا ہی قابو کر گیا، چھوٹے نے قبضہ کیا اسی کے بھی سارا ہڑپ کر گیا، باقیوں کے کھا گیا، بہنوں کے حصے نہیں دیے۔ اب جائیداد میں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے حصے بھی ہیں، وہ حصے نہیں دیے، وہ استغفار کا وقت کرنا چاہتا ہے، جی توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو توبہ سچی چاہتا ہے سب کے حق واپس کر۔
جن کے حق تو نے مارے حق واپس کر، یہ سچی توبہ ہے۔ علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ پختہ عزم کرنا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں، اپنی طرف سے پختہ عزم کر تاکہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خلیفہ، چوتھے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے نفس کو تو نے بدکاریوں سے فربا کیا تھا نا، اب اطاعت اور بندگی سے اس کو گلا، یعنی جس طرح اس کو خوش کرتا رہے نا پہلے، اور یہ کافی مضبوط ہو چکا ہے، آپ اس کے خلاف چاہ، اب تو اطاعت میں آ، اب بندگی میں آ، ریاضت میں آ، مجاہدے میں آ، تاکہ یہ کمزور ہو، اس کو کمزور کر، اس کو کھلی چھٹی نہیں دینی ہے۔ جب تک تو اطاعت، بندگی، ریاضت، عبادت، ورد و وظاف، سجدے، تلاوت، درود شریف، یہ نیک اعمال جتنا تو کرتا چلا جائے گا تو نفس کمزور ہوتا جائے گا، تاکہ اس کو اتنا کمزور کر کہ دوبارہ گناہ کرنے کی اس میں طاقت ہی نہ ہو، یہ تجھے حکم ہی نہ دے سکے، یہ اتنا کمزور ہو۔ تو 6 چیزیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہیں سچی توبہ کے لیے۔ اس لیے سمیت اپنے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف تسبیح پھیر لینا اور استغفار کرنا یہ نہیں، ہاں سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا ہے جی، اور بار بار جب یہ اعمال اپنی پوری کوشش کریں، جن کے دل دکھائے ان سے معافی مانگے، حق ادا کریں، یہ سچی توبہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہر روز 100 مرتبہ پڑھیں، اس میں برکت آئے گی، اس میں عید میں پختگی آئے گی، اس میں اور اللہ کرم کرے گا، چونکہ صرف استغفار کرنا بھی عبادت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن سچی توبہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس کا ازالہ نہ کریں جو ہم نے ظلم کیے ہیں، اس وقت تک یہ سچی توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ مرنے سے پہلے کسی وقت بھی ہو جائے، پچھلے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے۔ اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور سچی توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اور اس طرح سورہ قلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافروں نے آپ کو توہین کرتے ہوئے نعوذ باللہ مجنون کا، چونکہ منافق اور کافر یہ کوئی موقع نبی پاک کی توہین کا جانے نہیں دیتے تھے، مذاق ایسا کرتے تاکہ جس سے آپ کا دل پریشان ہو، آپ رنجیدہ خاطر ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ مجنون کہا نا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورت نازل کی، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم، اور جو کچھ وہ نوشتہ تحریر ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے محبوب مجنون نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو عیب وہ لگانا چاہتے ہیں، اس عیب کی صفائی کے لیے اللہ نے قلم اور اس کی تحریر کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میرا حبیب مجنون نہیں۔ اب یہ توہین کرنے والا توہین کرتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک محبوب مکرم آپ کا اجر تو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی آپ نے اس طرح اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، تبلیغ کی ہے، دین اسلام کو سکھایا پڑھایا ہے، اور رات دن محنت و مشقت کر کے صحابہ کرام کی اتنی بڑی عظیم جماعت تیار کی ہے، اور آپ کا یہ شب و روز جو محنت ہے، اس کا جو اجر ہے وہ ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی وہ اجر کے سلسلے جاری ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ and indeed you are upon the excellent manners۔ حبیب مکرم آپ خلق عظیم کے مالک، ایک ہونا خلق اختیار کرنا، لیکن یہ خلق ہے نا خلق عظیم، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ مالک ہیں۔ کچھ ہوتی ہے نا بناوٹی طور پہ کچھ لوگ اچھائیاں کرتے ہیں، سخاوت کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ پر زور ڈال کر کوئی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، گڈ مینرز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خلق نہیں کہتے۔ خلق کہتے ہیں کہ بندے کے اندر جو ہے
خود ہی ایسی استطاعت موجود ہو اور ایسا ملکہ موجود ہو اور ایسی قوت اس کے اندر فطرتاً موجود ہو کہ خود بخود ہی اچھی خصلتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اچھے کام کرنے پر اس کو کوئی بغیر بناوٹ کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود ہی اچھے کام کرنے بندے سے صادر ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ خلق۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حبیب مکرم آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، یعنی اخلاق حمیدہ اور افعال پسندیدہ پر آپ کا قبضہ ہے، اور اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی تادیبا حسنا، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے خود اپنے کرم سے ادب سکھایا ہے، حسین ادب سکھایا ہے۔ تو حسن خلق جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کی تو کمال ہی کمال ہے، کتنی مثالیں دی جائیں، اور بڑے پیار سے سیدھا بردہ شریف والے کہتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرمی۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق ہو یا خلق ہو، آپ تمام نبیوں سے فوقیت پر ہیں، اور کوئی بھی آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور مقام کرم کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی آپ عظیم ہیں خلق کے لحاظ سے اور خلق کے لحاظ سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو گناہ کے ساتھ ہی فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ گناہ کا ازالہ ہو جائے۔ اور پھر سرکار فرماتے خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں سے ملو حسن خلق سے، حسن خلق سے ملو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی جو قرآن کہتا ہے نبی پاک وہی کرتے ہیں، جہاں سے منع کرتا ہے قرآن نبی پاک وہ نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ مومنین کی پہلی آیتوں میں جو بیان ہوا ہے وہ نبی پاک کا خلق ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلق کو اتنی بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں کہ جب لوگوں سے ملو تو خلق سے، اچھے خلق سے ملو، اچھے پیار سے ملو، اچھے اخلاق سے ملو۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف ہے مختلف کتب میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرا محبوب اور میرے قریب، میرے محبوب اور میرے قریب وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جو تم میں اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ ایک خلق، پیار سے بولنا، صبر کر جانا، کوئی بندہ بولے سخت اور اپنے آپ پر مسکراہٹ طاری کر کے کسی کے خندہ پیشانی سے ملنا، اور سخاوت کرنا، تقوی اختیار کرنا، ادب آداب کا خیال رکھنا، بہت سارے خلق کی خصلتیں ہیں اور مظاہرے ہیں، یعنی وہ اپنا اختیار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اچھے خلق والا سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب ہوگا، اسے فرمایا قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے وہ ہیں جو سب سے زیادہ بےہودہ، بری باتیں، بری خصلتیں، ہر وقت لا و لا بھی منہ سے نکالتے رہنا، تو یہ بےہودہ شخص بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا۔ اور دوسرا زبان دراز، جو منہ پہ آئے پھول پھول جو بھی بندہ نکالتا رہے، اور یہ مظاہرہ کرے کہ میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، یہ زبان درازی، گالی گلوچ۔ جی بعض ہماری بہنیں جو ہیں وہ بہت زبان درازی کرتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اتنی تیز ہوں کہ خامد جو ہے بول نہیں سکتا، پڑوسی مجھ سے بول نہیں سکتے۔ یہ زبان درازی جو ہے، بے دھڑک بولنا، کوئی خیال نہ کرنا، جو منہ میں آئے گالی گلوچ کر دینا، یہ زبان درازی ہے۔ اور زبان دراز مرد ہو یا عورت ہو، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے مجھ سے دور ہو۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو متکبر ہوں، تکبر کرنے والا شخص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہو۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ خلق کو اپنانے سے نبی پاک کا قرب،
اور بیہودہ باتیں کرنے سے، زبان درازی کرنے سے اور تکبر کرنے سے نبی پاک کا سے بندہ قیامت کے دن دور ہوگا۔ اب بتاؤ جن باتوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن نبی پاک سے دوری ہوگی تو گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر وہ کام کریں جس سے ہمیں نبی پاک کا قرب نصیب ہو، نبی پاک کی محبت نصیب ہو، نبی پاک کی توجہ نصیب ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو خلق والا بندہ ہے، اب وہ قریب ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بالکل قریب ہوں وہ خلق والے نہ ہوں؟ اب صحابہ کرام نبی پاک کی زندگی میں وہ پہلی کلاس ہے نا جو خلق سیکھ رہی ہے۔ نبی پاک کو آداب ادب کے سارے درس دینے والا اللہ رب العالمین، اور صحابہ کرام کو ادب والے درس دینے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا پہلا فرد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کے ساتھ جس میں خلق کی 360 خصلتیں ہیں، خلق کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلق کی 360 خصلتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس میں ایک خصلت بھی موجود ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ادھر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال ابو بکر حل فی منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے؟ یہ سوال حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ امتی کے حال سے آپ باخبر ہیں۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ خصلتیں کوئی ہر وقت ساری سامنے ہی تو نہیں ہوتی، پوشیدہ بھی ہوتی ہے نا۔ پھر ہر وقت بندہ سامنے بھی تو نہیں ہوتا، اپنے معاملات میں، گھر کاج میں، دوسرے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن سوال حضرت ابو بکر صدیق کا بتا رہا ہے جی کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے؟ قال کلھا فیک یا ابا بکر۔ 360 کی ساری خصلتیں ابو بکر تجھ میں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ بھی بتا دوں احبھا الی اللہ السخاء، ابو بکر صدیق تیری ساری خصلتیں تجھ میں موجود ہیں، لیکن جو سخا والی خصلت ہے نا تجھ میں، سخاوت کرنا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند۔ اور اسی صورت میں آخری بات آیت، ولید بن مغیرہ وہ کافر ہے جو نبی پاک کی توہین سب سے زیادہ کرتا تھا، یعنی ایک تو بڑا دولت مند تھا، بیٹے تھے اس کے، اور جو منہ سے آتا یہ نعوذ باللہ توہین کر جاتا، اور یہ مجنون بھی اسی نے کہا، اور یہ توہین کی نا، تو جب یہ توہین کی تو پھر اللہ نے اس کے پردے فاش کر دیے۔ نبی کا گستاخ جو ہے نا، اللہ اس کے پردے نہیں رکھتا، اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ 4 5 10 عرصہ کچھ تو گزر جاتا ہے، لیکن دنیا سے وہ ذلیل ہو کے جاتا ہے جو بھی نبی پاک کی توہین کرتا ہے۔ اب اس نے توہین کی نا، تو اب اللہ رب العالمین نے پھر اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ اس کی بات نہ سنے حبیب مکرم، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، کل حلاف مہین ذلیل ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، ہماز جی عیب جوئی کرنے والا ہے، مشائم بنمیم، اور چلتے پھرتے چغلی کرنے والا ہے، عیب جوئی کرنے والا ہے، چغل خوری کرنے والا ہے، مناع للخیر، اور نیکی کے کاموں سے سخت منع کرنے والا ہے، معتدن حد سے بڑھنے والا ہے، اثیم بدکار ہے، اتل اکھڑ ہے، اکھڑ مزاج ہے، بعد ذالک ذنیم، اور اس کے علاوہ دیٹ آف ڈاؤٹ فل برتھ،
بد اصل ہے، 10 عیب اس کے ذکر کیے، اور آخر پہ جو کیا ہے کہ یہ اپنے باپ کا بھی نہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو سریہ نبی پاک کی گستاخی کرے نا تو پتہ کرو کہیں معاملہ وہی نہ ہو، کیونکہ جہاں گستاخ کی بات ہوئی نا، کافر تو سارے ہی ہیں، لیکن جو نبیوں کا بے ادب ہو وہ بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سزا بھی سب کافروں سے بڑی ہے، زیادہ ہوگی۔ اور یہ چونکہ بڑے کافروں میں سے ہے، توہین کرنے والا ہے، اس کے عیب سارے ذکر کیے گئے۔ اچھا 2-4 عیب تو کسی میں بھی ہو سکتے ہیں جی، الیاذ باللہ ایک چغل خور، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ادھر سے بات لی تو جا کے ادھر سنائی، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے جی۔ کئی انفرادی طور پہ عیب جوئی کرنا، کوئی کسی کا عیب دیکھو تو اسی کا جناب اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے میں کتنے نقص ہیں۔ اور پھر عیب جوئی بندے کی بناوٹ سجاوٹ میں کرنا، یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو بنانے والا تو وہ، پیدا کرنے والا تو وہ۔ یہ 2-2 3-3 جرم تو کسی بندے میں ہونے کا امکان ہے، لیکن 10 کے 10 ایک بندے میں، یہ گستاخ رسول میں ہی اکٹھے ہو سکتے، بے ادب میں ہی اکٹھے ہو سکتے۔ اب دیکھیں اس کا یہ کرنے کے بعد نا وہ گھر گیا، روایت میں آتا ہے گھر جا کر اس نے اپنی ماں کے سامنے تلوار تان لی اور کہنے لگا بات یہ ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عیب ذکر کیے، 9 تو مجھ میں ہیں جو انہوں نے کیے، 10واں وہ تو ہی بتا سکتا ہے۔ 9 تو ہو گئے نا، وہ تو ہے میں جانتا ہوں، یہ 10واں تو ہی بتا سکتے اور سچ بتا۔ انہوں نے کہا تلوار پیچھے ہٹا، سچ بات یہ ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تیرا باپ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی بے پرد کر دیتی، رسوا کر دیتی ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ ایسے بندے کے گناہوں سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں ادب والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین یا رب السماوات والارض، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب العالمین ماہ صیام کی بخششیں ہم سب کو عطا فرما، قرآن کے انوار ہدایت سے ہمارے روح و دل کو روشن و منور فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ادب نصیب فرما، بے ادبوں کی تقریر، بے ادبوں کی تحریر اور اس سے پھیلنے والی نحوست سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین جتنے ہمارے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ آج جی محمود صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی میں جتنے لوگ بیمار ہیں، جس مرض کا شکار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کرونا وائرس کی شر اور ناکیوں سے تمام نسل انسانیت کو محفوظ فرما۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔